بادشاہ کا موڈ اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا اور منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر اس کا 10واں حصہ بھی میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً اپنے سیکرٹری کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے اپنے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں، تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے۔ تم کامیاب ہوگے تو میرا دوسرا حکم نامہ منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں میری آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہوگے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد کہا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وہ رکا اور بولا۔ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ وہ رکا اور پھر بولا۔ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پر چوٹ لگوائی اور بآواز بلند کہا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اس شام ملک کے دانشور، ادیب، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وہ پہلے سوال پر ہی کوئی رائے قائم نہ کر سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا گیا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ وزیر کو یقین تھا یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا، اور فقیر کا کتا شراب کی آوازوں کے ساتھ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، کہا لگایا اور بولا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے، مسکرایا، اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو سب بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بوری کے نیچے شاہی خلعت بچھی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اس سلطنت کا وزیر تھا، میں نے بھی آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے کہا لگایا اور جواب دیا، میرا کیس آپ سے مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے۔ میں نے بادشاہ کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اور کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن اس سابق وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا، جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر فریادی بن گیا
اور اس نے فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ وہ رکا اور بولا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر سرشار ہو گیا۔ اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر کی شرط پوچھی۔ فقیر نے کہا لگایا، کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پی لیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا بچا ہوا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور بولا، تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے گا، یا پھر تم یہ آدھ پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ فیصلہ بہرحال تم نے ہی کرنا ہے۔ وزیر مخمصے میں پھنس گیا۔ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ فقیر نے کہا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہ اسے کتے کا بچا ہوا دودھ بھی پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جو زندگی کے دھوکے میں آؤں گا اور موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا، میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا چلا جاؤں گا، اور مجھے اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر خجالت، شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل بسا۔ وہ جو محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے سینے میں خوفناک ٹیس اٹھی۔ وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ پیارے بھائیو، ہمیں کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی اصولوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا، اس دن ہم غرض کے ان غلیظ پیالوں سے بالاتر ہو جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور ساتھ میں گھنٹی کو بھی بجا دیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔